الحمد لأهله والصلاة على أهلها۔ عزیز دوستو، آج کل عام طور پہ ہمارے عام نوجوانوں میں اور عام اسٹوڈنٹ میں جو ایک خلجان موجود ہے، اس کو ہم آرام سے حل کریں گے، اس کو سمجھیں گے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مقدس کی آیت ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سرفراز رہو گے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو۔ ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ مومن ہی سربلند ہوں گے، مومن ہی غالب ہوں گے، اور دوسری طرف ہم جب منظر نامہ دیکھتے ہیں تو حالات کچھ اور ہیں۔ ہر طرف ہر سو مسلمان پریشان ہیں، حالات کے شکار ہیں۔ ایسے میں قرآن کہتا کچھ اور ہے اور مسلمانوں کا دنیا بھر کا منظر نامہ بیان کرتا کچھ اور ہے۔ تو قرآن کی آیت کچھ اور، لیکن ہم جانتے ہیں کہ قرآن ایک سچی کتاب ہے اور ہمارے لیے ہر مسئلے کا حل، ہر چیز کا حل قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ تو آئیں اس کو سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، لیکن حالات تو ہمارے یہ ہیں، ہر جگہ ہم صدیوں سے ستائے جا رہے ہیں، کچھ تو کہہ نہیں پاتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، اور کچھ ایک تو ایسے ہیں جو دبے الفاظ میں اپنا شکوہ بیان کر رہے ہیں۔ بہت سے اندر ہی اندر گھٹن کا شکار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف کیوں نہیں برستی، ہم کیوں حالات کا شکار ہیں، ہم پر ظلم در ظلم کیوں ہو رہا ہے، ہمیں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے۔ آئیں قرآن مقدس سے ہی اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، قرآن کی اس آیت سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کنتم مؤمنین، تم غالب رہو گے جبکہ تم مومن ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، پھر بھی پریشان ہیں، لیکن قرآن مقدس سے ہم پوچھتے ہیں کہ مومن کون ہے؟ تو قرآن بیان کرتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچ مچ حقیقت میں یہی لوگ مومن ہیں، یہی لوگ ایمان والے ہیں۔ ایمان والے ہی غالب ہوں گے، کامیاب رہیں گے، سرفراز رہیں گے۔ اور قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ یہی لوگ مومن ہیں۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کون لوگ مومن ہیں؟ ہمارے نظریے میں، ہمارے خیال میں ہماری سوسائٹی مومن ہے، ہم مومن ہے، ہمارا خاندان مومن ہے، آج کل جو ہے اسلامی نام رکھنے والے مومن ہے، لیکن قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کے خیال میں، قرآن کی زبان میں کون مومن ہے؟ قرآن کا خیال، قرآن کا خیال جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن کچھ یوں بولتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ قرآن نے بہت سی جگہ پر ایمان والوں کی کوالٹیز پر ڈسکس کی ہے، لیکن ہم موٹی موٹی 5 علامتیں جو قرآن بیان کرتا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنا جائزہ لیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہی لوگ مومن ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل کے اندر خوف طاری ہو جاتا ہے، وہ ڈر جاتے ہیں، ڈر کا سما بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام سن کر، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ سن کر، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر۔ لیکن ہم یہاں جائزہ لیں کہ ہمارا کیا حال ہے، ہماری سوسائٹی کا کیا حال ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے اندر خدا کا خوف ہے، خدا کا استحضار ہے، ہر ایکٹیویٹیز اور ہمارا ہر کام خدا کے خوف کے ساتھ، خدا کے استحضار کے ساتھ کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ سوال ہم اپنا خود دیکھیں، اپنے گھر کا دیکھیں، اپنی سوسائٹی کا دیکھیں، اپنے محلے کا دیکھیں، اور اس کے بعد جواب تلاش کریں۔
کیا ہم قرآن کی زبان میں صحیح معنی میں مومن ہے؟ دوسری موٹی علامت قرآن ہی بیان کرتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ پہلی علامت اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ دوسری علامت وَإِذَا تُلِيَتْ آیَاتُهُ، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیت پیش کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیت تلاوت کی جاتی ہے، خدا کی قدرت جب وہ لوگ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر جب ان کی نظر پڑتی ہے تو فزادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے، ان کے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ پہلی علامت اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کے بارے میں قرآن انبیاء کا انبیاء کے حالات بیان کرتا ہے، انبیاء کے طرز کو بیان کرتا ہے، یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ انبیاء کی عادت یوں ہوا کرتی تھی کہ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیں پکارا کرتے تھے رغبا ورہبا، امید کے ساتھ، رغبت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں انعام ملے گا، ہمیں اکرام حاصل ہوگا۔ اور یہ خوف بھی ہوتا تھا، خوف کے ساتھ، ڈر کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کسی معاملے پر ہماری پکڑ نہ کر لے، ہماری گرفت نہ کر لے۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ خشوع اختیار کرتے تھے، عاجزی اختیار کرتے تھے۔ آج تو ہم چھوٹے چھوٹے معاملے میں اور اپنے چھوٹے چھوٹے کام پر جو ہے بڑی اکڑ دکھاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا تیس مارخہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی علامت ہوئی۔ دوسری علامت اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیاں جب ان کے سامنے آتی ہے فزادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ ہم تو عیش پرستی میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں تو ایسا کوئی خیال ہی نہیں آتا ہے، ایمان کا، اللہ تعالیٰ کا خیال ہی ان چیزوں پر نہیں پیدا ہوتا ہے۔ دو علامت۔ تیسری علامت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہاں، ان کے یہاں پر یہ قول ہوتا ہے، لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتخذہ وکیلا، ہمارے حالات کو ٹھیک کرنے والا، ہمارا کام بنانے والا، ہم سب کو خوشحالی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہی کارساز ہیں۔ ایک طاقتور ہوتا ہے، وہ اپنی طاقت پر ناز کرتا ہے، وہ اپنی طاقت پر اکڑتا ہے، اور جو ہے ایک مالدار کو اپنے مال پر ناز ہوتا ہے، لیکن ایمان والا تو ہر بات میں، ہر مسئلے پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھروسے اور اعتماد کے بارے میں اللہ کی ذات پر انبیاء کے معمول کو بیان کیا، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا۔ انبیاء کہا کرتے تھے کہ ہم کیوں نہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیوں نہ کریں کہ اس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا اور سیدھے راستے پر چلنے کے لیے توفیق عطا کی۔ یہ اللہ کا احسان ہے، تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ آج ہم اللہ کی ذات پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں؟ خود جائزہ لینا، خود جائزہ لے۔ کورونا کا جو مسئلہ تھا، کورونا کے معاملے میں نماز کے لیے مسجدیں بند ہو گئی، مدرسے بند ہو گئے، خانقاہیں بند ہو گئی، سوشل ڈسٹینس کے نام پر، احتیاط کے نام پر، اور دوسری جگہوں پر محفلیں برابر سجتی رہی، بازار برابر آباد ہوتے رہے۔ سب کو مسئلہ تھا تو مسجدوں سے تھا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، موت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، مسجد میں کیسے موت آ سکتی ہے؟ موت اگر مسجد میں لکھی تو آئے گی، لیکن آپ جو ہے مسجد سے، سوشل ڈسٹینس صرف مسجد نہیں کیوں؟ مسجد میں تو اللہم افتح لی ابواب رحمتی، وہاں تو خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور خدا ہی کی رحمت سے ہم دور ہو رہے تھے۔ تو
اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمارے راستے کھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود سمجھایا نا، قل کہہ دیجئے هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، وہی رحمان ہے، وہی رحم کرنے والا ہے، وہی ہم پر ترس کھانے والا ہے، وہی ہمارے حالات کو ٹھیک کرنے والا ہے، وہی آفات اور مصیبتوں سے بچانے والا ہے۔ هو الرحمن آمنا بھی، اس پر ہی یقین کرتے ہیں، اسی پر ایمان لاتے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مبین، ان قریب لوگ جان لیں گے کہ کون گمراہی میں ہے، کون جو ہے گڑھے میں پڑا ہوا ہے، کون دلدل میں پھنسا ہوا ہے، لوگ جان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے، یقین کرنے والے اور اپنے اعمال سے اس کا ثبوت دینے والے کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سب فلسفہ سمجھایا، وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہے، اس کے لئے کارساز ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے غیب سے اس کے لئے سپورٹ کا جو ہے نظام پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ تو تیسرا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، یہ ہم اپنے آپ پر، اپنی سوسائٹی پر لاگو کر کے دیکھیں ہم اس پر کتنے اترتے ہیں۔ چوتھی علامت الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اقامت صلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے کتنی اہم عبادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کے نام جو سرکولر جاری کیا تھا حضرت نے، تو اس میں لکھا تھا ان من اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے تمام کاموں میں سے، تمام امور میں سے میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم جو ہے وہ نماز ہے۔ خود بھی نماز کی پابندی کرو اور دوسروں سے بھی نماز کی پابندی کرو۔ ایک گورنروں کو جو ایک وقت کا خلیفہ، وقت کا شہنشاہ حکم دے رہا ہے۔ آج ہمارے لیڈر، ہمارے حکمران کیا حال ہے سوچیں، صرف ووٹ بندی تک ہوتا ہے مسئلہ۔ تو چوتھی علامت تھی نماز۔ پانچویں علامت کو قرآن مقدس بیان کرتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی امداد میں خرچ کرتے ہیں، اچھے کاموں میں لگاتے ہیں، بچا کے نہیں رکھتے، فضول خرچی نہیں کرتے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کرو، بیجا خرچ مت کرو، واہ میں خرچ مت کرو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اپنے مستحق، اپنے غریب رشتہ داروں کا حق ادا کرو، مسکینوں کا، مسافروں کا، غریبوں کا حق ادا کرو۔ یہ قرآن مقدس بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیا کہا تھا؟ الصلاة تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، کہ کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں، ہم اپنے ان خداؤں کو چھوڑ دیں، ما یعبد آباؤنا، جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا، اور ہم اپنے ہی مال میں سے جو ہے اپنے اختیار کے مطابق خرچ کرنا چھوڑ دیں، اپنی مرضی سے خرچ کرنا چھوڑ دیں۔ لیکن دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کمانے کے لیے جو حلال ذرائع کا اختیار دیا ہے، حلال ذرائع کو شرط میں رکھا ہے، اسی طرح خرچ کرنے کے لیے بھی حلال طریقے ہی ہونا چاہیے، یہ بھی مشروط ہے۔ یہ 5 علامتیں جن کے اندر ہوگی تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام بیان کیا ہے۔ کیا انعام بیان کیا؟ مختصر انداز میں سنیے، لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ دیکھیں 5 صفات بیان کی کہ 5 چیزیں جن میں ہوگی وہ کامل ایمان والے ہیں، 5 موٹی علامت اور 3 انعام ہیں۔ میں سمجھاتا ہوں 5 صفات اور 3 انعامات کیوں۔ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ،
ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہوں گے، اور درجے کیسے ہوں گے؟ قرآن میں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہمارے جیسے اعمال ہوں گے ہمیں اپنے اعمال کے مطابق درجہ ملے گا۔ بہت سے بہت اونچے درجے پر ہوگے، بہت سے درمیانی درجے پر ہوگے، بہت سے متوسط درجے پر، بہت سے بالکل نچلے درجے پر ہوگے۔ تو ہمارے اعمال کے مطابق وہاں پر فیصلہ ہوگا، یہاں کا نہیں کہ یہاں کوئی اچھے خاندان کا ہے، مالدار ہے، رئیس ہے، لکھ پتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے بہت اچھے انتظامات ہوں گے، ورنہ لوگوں کو سڑک پر چھوڑ دیا جائے گا، ایسا نہیں۔ وہاں اعمال دیکھے جائیں گے، جتنے اچھے اعمال ہوں گے ویسے درجے ہوں گے، ویسا فیصلہ ہوگا۔ تو لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، دیکھیں پہلے تین چیزیں تھیں، ایک تو جو ہے انما المؤمن اللہ تعالیٰ کا خوف، دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیات جب سامنے آتی ہے تو ایمان میں زیادتی، ایمان میں قوت اور تازگی پیدا ہونا، تیسرا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ یہ تین چیزیں جو ہیں ان کا تعلق دل سے ہے، قلب سے ہے۔ ایمان بھی قلب میں قلب ایمان کا تعلق دل سے ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر یہ بھی دل سے تعلق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا یہ بھی دل سے تعلق رکھتا ہے۔ تو جب انسان اپنے دل کو پاکیزہ رکھے گا، اپنے دل کو جو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دے گا، اللہ تعالیٰ کا ایمان، اللہ تعالیٰ کا بھروسہ اپنے دل میں پیدا کرے گا، تو اس کے لیے درجے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑے درجے عطا فرمائیں گے۔ پھر آگے وَمَغْفِرَةٌ، بخشش ہوگی، جو بھی گناہ ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دیں گے، بخشش کا معاملہ فرمائیں گے، گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ کس بدلے میں؟ چوتھی جو صفت بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ اس کے ذریعے مختصر الفاظ میں بدن کے ذریعے سے جتنی بھی عبادات ہیں سب اس کے اندر آ گئی۔ بدنی عبادات کا اگر ہم پابندی کرتے ہیں تو مغفرت ہوگی، بخشش ہوگی، ہماری باقی لغزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا انعام ورزق کریم، بڑا چھوٹا سا لفظ ہے لیکن بہت جامع اور بہت زبردست ہے۔ ورزق کریم، رزق کریم عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں پانچویں صفت تھی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں سے خرچ کرنا۔ یہ مال کی عبادت، مالی عبادت، یہ اگر آپ کریں گے، خرچ کریں گے تو رزق کریم، اللہ تعالیٰ رزق دیں گے، وہ بھی کیسا رزق؟ کریم رزق، سکون والا رزق دیں گے، سکون والا جو ہے کسب معاش کا ذریعہ دیں گے، سکون، اطمینان ہوگا آپ کی جو ہے روزی روٹی میں، آپ کی کمائی میں سکون ہوگا، کسب حلال ہوگا، حلال کمائی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے کاروباری مسئلے حل فرما دیں گے۔ رزق کریم، ہاں مختصر سا لفظ ہے رزق کریم۔ اس کے ذریعے سے یہاں پر یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو غلط راستے ہیں کمائی کے، وہاں پر کبھی برکت نہیں ہوگی، وہاں پر کبھی اطمینان نہیں ہوگا، وہاں پر کبھی سکون نہیں ہوگا۔ جیسے کہ غلط طریقے، حرام طریقے جو ہیں، اگر ہم حرام طریقے استعمال کرتے ہیں، سود ہمارے اندر ہے، فلم انڈسٹری ہے، گانا ہے، میوزیشن ہے، اس طرح کے غلط کام اگر ہم اختیار کرتے ہیں، شراب کے اڈے ہیں ہمارے، تو اطمینان نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کی زندگی آپ خود دیکھیں، پریشان پھر رہے ہیں، سب کچھ ہے لیکن پریشان ہیں، زندگی میں سکون نہیں ہے۔ تو رزق کریم، رزق کریم ملے گا۔ تو یہ موٹی موٹی صفت اللہ نے بیان کی ہے۔ تو یہ انعامات اگر ہمیں چاہیے تو ایمان کی صفات ہمارے اندر آنی چاہیے۔ یہ موٹی موٹی ایمان کی صفات آئے گی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ مومن ہیں، سچ مچ میں یہی لوگ ہیں مومن۔ اور وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہی لوگ کامیاب اور غلبے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے اور ایمانی صفات، اسلامی صفات، ایمانی کوالٹی ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔